السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توضیح المسائل سبق نمبر 55 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہے غسل کرنے کی کیفیت۔ غسل جنابت اور دوسرے غسل چاہے واجب ہوں یا مستحب، سوائے غسل میت کے دو طریقے سے انجام دے سکتے ہیں: ترتیبی اور التماسی۔ اور جس وقت بدن کے داہنے اور بائیں کے درمیان ترتیب کی رعایت ہو تو غسل ترتیبی غسل التماسی سے بہتر ہے، لیکن غسل میت کے بارے میں احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک غسل ترتیبی ممکن ہو میت کو غسل التماسی نہ دیں۔ غسل ترتیبی میں احتیاط لازم کی بنا پر پہلے تمام سر گردن کو دھوئیں، اس کے بعد بدن کو دھوئیں، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے بدن کے داہنے حصے اور اس کے بعد بائیں حصے کو دھوئیں۔ غسل ترتیبی پانی میں غوطہ لگانے سے بھی انجام پا سکتا ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص دوبارہ پانی میں جائے، ایک بار سر اور گردن کی نیت سے اور دوسری مرتبہ بدن کی نیت سے، تو اس کا غسل صحیح ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ 3 بار پانی میں داخل ہو، ایک مرتبہ سر و گردن کی نیت سے اور دوسری مرتبہ داہنی طرف کی نیت سے اور تیسری بار بائیں طرف کی نیت سے۔ اگر کوئی شخص بدن کا تمام یا کچھ حصہ غسل ترتیبی کی نیت سے دھوئے اور دھونے سے پہلے وہ حصہ اگر پانی کے اندر ہو اور پانی کے اندر اس کو حرکت یا بغیر حرکت دیے ہو غسل کی نیت کرنا چاہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا غسل صحیح شمار نہیں ہوگا۔ اس بنا پر اگر کوئی حوض یا تالاب کے اندر ہو اور غسل ترتیبی کرنا چاہتا ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ پانی سے باہر آئے یا کم از کم اس حصے کو جس کا غسل کرنا چاہیے تھا پانی سے باہر نکال لے اور اس کے بعد غسل ترتیبی کی نیت سے پانی میں لے جائے۔ اسی طرح اگر سر اور بدن شاور کے نیچے ہے اور پانی اس پر جاری ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر جس جگہ کو غسل دینا چاہتے ہو اس کو شاور کے نیچے سے ہٹا لیں اور اس کے بعد غسل کی نیت سے شاور کے نیچے لے جائیں۔ اور جو بھی اس مسئلے کو نہ جانتا ہو، گزشتہ غسلوں میں اس کی رعایت نہ کی ہو، کیوں نہ کہ حکم احتیاط واجب کی بنا پر، اس لیے احتیاط کے دوسرے مقامات کی طرف دوسرے مجتہد جو عالم ہوں اس کی طرف رجوع کرے، اور اگر اس نے اس نکتے کی رعایت کو لازم نہیں جانا ہو تو اس مسئلے میں اس کی تقلید کرے تاکہ وہ غسل جو اس نکتے کی رعایت کیے بغیر انجام دیا ہے اور اس کے بعد اس طرح انجام دیتا رہے گا تو بغیر اشکال کے ہو۔ غسل ارتماسی 2 طریقے سے انجام پاتا ہے: دفعی تدریجی غسل اور ارتماسی دفعی میں ایک لمحے میں پانی پورے بدن تک پہنچ جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے پورا بدن پانی کے باہر ہو، بلکہ اگر کچھ حصہ باہر ہو اور غسل کی نیت سے پانی میں ڈبکی لگائے تو کافی ہے۔ غسل ارتماسی تدریجی میں ضروری ہے کہ غسل کی نیت سے بدن آہستہ آہستہ پانی میں لے جائے، اس طرح کہ اعضاء کے لے جانے میں زیادہ فاصلہ نہ ہو اور اعضاء کو دھونے میں موالات کی رعایت کرے۔ اس طرح کہ کہا جائے کہ غسل ارتماسی کو انجام دینے میں مشغول ہے، اور اس صورت میں لازم ہے ہر عضو سے غسل دینے سے پہلے پانی سے باہر ہو۔ قابل ذکر ہے اس غسل میں ضروری نہیں کہ پورا بدن ایک لمحے میں پانی کے اندر ہو، اس بنا پر انسان غسل کی نیت سے بعض اعضاء کو پانی میں ڈبونے کے بعد اس حصے کو باہر نکالے اور اس کے بعد دوسری حصے کو ڈبوئے تو کافی
کافی ہے۔ اگر غسل ارتماسی کے بعد معلوم ہو کہ بدن کے کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا ہے، چاہے اس جگہ کو جانتا ہو یا نہ، غسل کو دوبارہ انجام دینا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس غسل ترتیبی کے لیے وقت نہ ہو لیکن ارتماسی کا وقت ہو تو وہ غسل ارتماسی کرے۔ جس نے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا ہو غسل ارتماسی نہیں کر سکتا، لیکن اگر بھول کر غسل ارتماسی کرے تو اس کا غسل صحیح ہے۔ سبق نمبر جو ہے 56 یہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ غسل صحیح ہونے کی شرائط۔ غسل شرائط صحیح کے لحاظ سے وضو کی طرح ہے سوائے 3 مقامات کے۔ اول، غسل میں سر و گردن یا بدن کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ضروری نہیں ہے۔ دوم، اگر بالوں کے درمیان سے چہرے کی کھال ظاہر نہ ہو تو وضو میں چہرے کے ظاہری بال کو دھونا کافی ہے اور اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن غسل میں کھال تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ سوم ہے، غسل ترتیبی میں موالات کی شرط نہیں ہے، اس بنا پر لازم نہیں ہے کہ سر و گردن کو دھونے کے فوائد بعد بدن کو دھوئے۔ پس اگر سر و گردن دھونے کے بعد انتظار کرے اور کچھ مدت بدن کو دھوئے تو حرج نہیں ہے، بلکہ لازم نہیں ہے کہ تمام سر و گردن یا بدن کو ایک مرتبہ میں دھوئے۔ لہٰذا یہ جائز ہے کہ مثلاً سر کو دھوئے اور کچھ دیر کے بعد گردن کو دھوئے۔ جو شخص پیشاب اور پخانے کو روک نہ سکتا ہو تو اگر صرف اس مقدار میں اس سے پیشاب اور پخانہ روک سکتا ہو کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے تو اسے فوراً غسل کرنا چاہیے اور غسل کے فوراً بعد نماز پڑھے۔ اور اس طرح مستحاضہ قلیل والی خاتون جو ہے وضو کے بعد اور مستحاضہ متوسط والی غسل وضو کے بعد اور کثیر والی غسل کے بعد فوراً نماز میں مشغول ہو جائے۔ اسی طرح اس وقت جب وقت کم ہو اور انسان صرف غسل اور وضو ضرورت کے وقت نماز پڑھنے کے مقدار وقت رکھتا ہو تو لازم ہے بغیر فاصلے غسل کرے، اور جن مقامات میں وضو ضروری ہو وضو کرے اور اس کے فوراً بعد نماز پڑھے۔ غسل ارتماسی یا ترتیبی میں غسل سے پہلے پورے بدن کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر غسل کے قصد سے پانی میں جائے یا پانی کے ڈالنے سے بدن پاک ہو جائے تو غسل مکمل ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جس پانی سے غسل کر رہا ہے پاک پانی رہے۔ مثلاً کڑ یا جاری پانی سے غسل کرے۔ جو چیز بدن تک پانی پہنچانے میں منع ہو اس کو برطرف کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے برطرف ہونے کا اطمینان حاصل ہونے سے پہلے غسل کریں اور وہ غسل ارتماسی ہو تو اس کا غسل باطل ہے۔ اگر ترتیبی غسل ہو تو اس کا حکم بعد میں بیان ہوگا۔ اسی طرح اگر غسل کرتے وقت معقول احتمال دے کہ کوئی چیز پانی پہنچانے میں منع ہے جو اس کے بدن پر ہے تو تحقیق کرنا ضروری ہے تاکہ مطمئن ہو جائے کہ کوئی منع نہیں ہے۔ غسل کے دوسرے احکام ہیں۔ غسل میں ان چھوٹے بالوں کا دھونا ضروری ہے جو بدن کا جز شمار ہوتے اور لمبے بالوں کا دھونا واجب نہیں ہے، اور اگر پانی کو اس طرح جلد تک پہنچائیں کہ وہ تر نہ ہو تو غسل صحیح ہے، لیکن اگر انہیں دھوئے بغیر جلد تک پانی پہنچنا ممکن نہ ہو تو ان کو دھونا ضروری ہے تاکہ پانی بدن تک پہنچ جائے۔ اگر غسل ترتیبی میں یقین یا اطمینان نہ کرے کہ دونوں حصے یعنی سر و گردن اور بقیہ بدن کو مکمل دھویا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر ہر حصے کو دھوتے وقت دوسرے سر کی کچھ مقدار کو دھوئے تاکہ یقین یا اطمینان پیدا ہو جائے۔ اگر غسل میں بدن کا مختصر حصہ دھوئے بغیر رہ جائے، اگر غسل ارتماسی ہو تو باطل ہے، اور اگر ترتیبی ہو تو اس کا حکم بعد میں بیان ہوگا، لیکن کان اور ناک کا اندرونی حصہ اور بہر وہ چیزیں جو بدن کو باطنی حصہ شمار ہوتا ہو اس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ جس جگہ کے بارے میں شک ہو کہ بدن کا ظاہری حصہ ہے یا باطنی، اگر پہلے ظاہری حصے میں سے تھا تو اس کو دھونا ضروری ہے، اور اگر پہلے ظاہری نہیں تھا یا اس کی پہلی حالت معلوم نہ ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کو دھوئے۔ اگر بالی کی جگہ کا سوراخ یا اس کے مانند اتنا کھلا ہو کہ اس کا اندرونی حصہ بدن کا ظاہری حصہ شمار نہ ہو تو اسے دھونا ضروری ہے، ورنہ اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔
مجنب ہونے والا شخص اگر گرم پانی سے غسل کرے اور اسے پسینہ آئے تو اس کا غسل صحیح ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ ٹھنڈے پانی یا نیم گرم پانی سے غسل کرے تاکہ پسینہ نہ ہو۔ جس شخص پر کئی غسل واجب ہیں تو وہ تمام کی نیت سے ایک غسل کر سکتا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک مخصوص غسل کا قصد کرے تو کافی ہے، اور بقیہ واجب غسل بھی اسماعیل غسل کے قصد سے انجام پائے گا۔ لیکن اگر غسل استحاضہ متوسطہ کو بجا لائے تو احتیاط واجب ہے کہ دوسرے واجب غسلوں کے لیے اس کا کافی شمار نہ کرے۔ الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔